ناظرین، ہر روز کی طرح پاکستان میں آج بھی بہت کچھ ہوا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے جمرود میں خودکش دھماکے سے ایڈیشنل ایس ایچ او عدنان آفریدی شہید ہو گئے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ معاشی حالات کے ذمہ دار غریب اور کسان نہیں بلکہ ملک سمیت اشرافیہ اور حکومت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر سابقہ دور جیسی حکومت مسلط ہوئی تو گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی توشہ خانہ کیس کے خلاف اپیل پر بندیال کورٹ نے کل سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر اہلیہ کے بدترین تشدد کے مقدمے کے بعد سول جج نے متاثرہ بچی کے والد کو صلح کی پیشکش کر دی۔ لیکن اہم ترین خبر اور اہم ترین خبر بنانے والے اسحاق ڈار صاحب سینیٹر اور فائنانس منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اب ان کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ڈار صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو آپ جب پاکستان میں نہیں ہوتے تب بھی آپ خبر بناتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں پھر بھی خبر بناتے ہیں۔ اپ فرنٹ کیا آپ نگران وزیر اعظم بن رہے ہیں، نہیں بن رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ کریم۔ طلعت صاحب، میں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی آج تک۔ ایک صحافی دوست نے ایک خبر لگائی اور اس پہ سٹارم ان دا ٹی کپ، اس پہ اتنی زیادہ وہ بحث مباحثہ شروع ہو رہا ہے، حالانکہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے وزارت اطلاعات نے کیٹیگورک ایک اس کی سٹیٹمنٹ دے دی کاؤنٹر کہ جی ایک تو یہ ہے کہ وہ رہنمائی حاصل کریں گے ایز پر پی ایم ایل ان کنسرن میاں نواز شریف صاحب سے، دوسرا وہ اپنے جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کریں گے، میاں نواز شریف سے رہنمائی کہ ان سے مشاورت کریں گے، تیسرا یہ ہے کہ آئین میں ایک پروسیس ہے اور وہ پروسیس ابھی ٹریگر نہیں ہوا، اور وہ پروسیس ہے لیڈر آف دی ہاؤس جو کہ وزیر اعظم ہوتے ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن، اور وہ پروسیس قریباً 8 دن پہ محیط ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک پری میچور ایک اسپیکولیٹو ایک خبر آئی اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری ریئیکشنز آئے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال جو رد عمل ہے، رد عمل کو وہ جو بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دی، اس کے بعد ڈسکشن شروع ہو گئی، ہم نے خود بھی پروگرام کیا اس کے اوپر، دوسروں نے بھی پروگرام کیا۔ جی یہ خبر آنی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یہ فرینکلی یہ جنہوں نے بھی دی انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی مجھے میرے بھائی یہ خبر ہے، میں نے کہا آپ کی مہربانی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ بہتر ہے کہ آپ اس کو ویٹ کریں، جو بھی پروسیس شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا، لیکن انہوں نے پھر اس کے باوجود بھی وہ خبر چلا دی اگلے دن۔ So what you're telling me is کہ آپ کیا کینڈیڈیٹ نہیں ہیں یا کینڈیڈیٹ ہیں، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پروسیس شروع ہوگا تو چیزیں از خود واضح ہو جائیں گی؟ which of the three؟ دیکھیں طلعت صاحب، میرا خیال neither of the three۔ اچھا، ریزن بینگ کہ آئی ایم اے بلیور کہ کوئی بھی ذمہ داری، یہ میں ریلیجیس بات کر رہا ہوں کہ مانگ کے نہیں لینی چاہیے، نیور آسک فار اینی آفس۔ پارٹی کا اور حکومت کا، پرائم منسٹر کا، کانسٹیٹیوشن پروسیس کا جو فیصلہ ہوگا تو آئی ول ابائڈ بائی، لیکن میں نے اپنے آپ کو آفر نہیں کیا، نور آئی ول آفر، لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پھر پارٹی کے یا حکومتی اتحاد کے جو ہوں گے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو ذرا کانٹیکس ہم کلیریفائی کر دیں کہ ابھی جو بھی بات چیت ہوگی پہلے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اور مخلوط حکومت کے درمیان ہوگی، تو کنسلٹیشن وہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروسیس ٹریگر نہیں ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ یہ جو کمیٹی بنی ہے، دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن۔ ایک کمیٹی بنی ہے جس میں پچھلے ہفتے زرداری صاحب اور بلاول صاحب آئے تھے پیپلز پارٹی کی، اس میں میں ہوں، خواجہ آصف صاحب ہیں، سردار ریاض صادق صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے گی۔ یہی جو ایک کمیٹی ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملی، اور یہ دو جو بیسک ان کا مقصد یہ ہے کہ براڈلی اباؤٹ دی الیکشن اچھا یہ بائی دی وے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اس میں نہیں ہے، حالانکہ کورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اس میں ایک ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا آئٹم نہیں ہے، وہ obviously that is so sensitive کہ وہ پرائم منسٹر کے لیول پہ اور لیڈرشپ کے لیول پہ بات ہوگی۔ جیسے میں کمیٹیز جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم کا معاملہ نہیں اٹھا رہی، الیکشن سے ریلیٹڈ دوسرے معاملہ جی جو اس کی الیکشن کی میرا مطلب ہے کہ اس حکومت کی کس تاریخ کو ڈیزولوشن ہونی چاہیے۔ نگران وزیر اعظم کی جو کنسلٹیشن ہے وہ لیڈرشپ کے ہوگی، لیول پہ ہوگی، اور وہ ابھی شروع نہیں ہوا، وہ شروع نہیں ہوا۔ میرے I know of a fact وہ بالکل شروع نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کو کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس نے یہ ڈسکس کرنا جا کے۔ آپ کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے
میں ذرا انفیئر کوسچن آپ کو لگے گا ان دا سینس کیونکہ آپ کا اپنی شخصیت انوالو ہے، لیکن کیونکہ جو اعتراض آ رہا ہے وہ یہ کہ جو اتنا کلیدی ایک شخص جو اتنا اہم ممبر ہے ایک جماعت کا، فائنانس منسٹر ہے، سینیٹر ہے، 20 اور چیزوں کے اندر بھی انوالو ہے، ہی از این ایکٹیو پالیٹکس، کیا اس کا نام آنا چاہیے یا نہیں؟ تو ہو سکتا ہے آپ کو پریمپٹ کرنے کے لیے یہ بحث شروع کی گئی ہو، بٹ شوڈ یو بی اے کینڈیڈیٹ یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں میں ریپیٹ واٹ آئی سیڈ ارلیئر کہ دیکھیں اٹس ناٹ می ہو ول ڈیسائیڈ، ٹھیک، پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی، جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی وہ ہم سب پہ، اور یہ پہلی چیز نہیں ہے. ایون سپٹمبر کے اینڈ میں اٹس ناٹ می کہ جو وانٹیڈ ٹو بی 5th ٹائم فائنانس منسٹر، اٹس اے ڈیسیژن آف دا پارٹی ایٹ دا ٹائم اینڈ دی کولیشن گورنمنٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ کے یہ سنبھالے، نہ ہوتا میں سینٹ میں صرف بیٹھا ہوتا اور لیڈر آف دی ہاؤس کا کام کر رہا ہوتا. تو اگر پروسیس کے ذریعے آپ کا نام آئے اور کانسٹیٹیوشنلی وہ لیجٹمیٹ ہو تو آپ کو پرپوز کیا جائے تو will you shoot it down؟ مجھے ٹائم آئے گا تو پھر دیکھیں گے، پھر اس کو you'll cross that bridge when it come to that. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو نگران حکومت ہوگی اس کے اختیارات میں اضافہ کریں، اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان کے ناتواں کندھوں پر اتنا ہی بوجھ کافی ہے کہ انہوں نے انتخابات کروانے ہیں. تو یہ کتنی سیریس موو ہے کہ واقعتاً اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے؟ پہلے تو اس کی وضاحت ہو جائے، پھر یہ بھی ڈیبیٹ کر لیں گے کہ وجہ کیا ہے. دیکھیں طلعت صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ایگزسٹنگ پروویژن ہے نا سیکشن 230 الیکشن ایکٹ 2017 میں، یہ مناسب نہیں ہے. پاکستان جس کرٹیکل فیز سے گزر رہا ہے، یہ چند مہینے، اگلے 9 مہینے کا آپ کا یہ پروگرام بھی ہے، اس میں قریباً آپ کے 5-6 مہینے اس پروسیس میں گزریں گے. اور اس کے علاوہ جو مثلاً آپ کی یو کے میں کوشش ہو رہی ہے کہ ہم فلائٹس کو ریزیوم کروائیں، جو کہ ایک وزیر نے بیان دیا، اور اس وقت سے پی آئی اے ہر سال 71 بلین روپیز کا لاس ہو رہا ہے ریونیو کہ فلائٹس کو گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے، اور بین ہے ادھر. اس کے لیے ہم نے کافی قانون سازی، آپ نے دیکھا ہوگا ہاؤس سے ہو گئی ہے، سینٹ سے بھی انشاءاللہ تھرو ہو جائے گا. اسی طرح آپ کی جتنی اس وقت آپ نے جو کچھ تھوڑا سا بہتری کی ہے، جو کچھ ریزرو کی ہے، تو یو نیڈ ٹو کنٹینیو. بڑی اسٹرنجنٹ مینجمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو فسکل سائڈ کے اوپر، مانیٹری سائڈ کے اوپر، آپ کے جو اپنے بجٹری جو کمٹمنٹس کر لیں کہ ہم یہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ڈے ٹو ڈے لکھا ہوا ہے اس وقت اس میں سیکشن 230 میں، وہ تو نہیں کر سکتے، پھر نہ ان کی اب ذمہ داری کر سکتے ہیں. ایک تو ججمنٹ بھی اس کے بعد آئی تھی، اوبیسلی وہ قانون کی روشنی میں ججمنٹ تھی کہ جی یہ پالیسی لیول کے اوپر آپریٹ نہیں جا سکتا. لیکن جو حالات ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، ریگارڈلیس کہ کون کس کو یہ ذمہ داری ملتی ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے. اور یہ حکومت کی کلیئرٹی ہے کہ ہم اس کو چینج کریں گے. اب اس کو ہم امپاور کریں گے. یہ ڈیوٹیز اور جو فنکشنالٹیز ہیں جو کہ ملٹی لیٹرل، بائی لیٹرل کی آپ کی جو ہیں، آپ کے جو پالیسی میٹرز ہیں، آپ کے جو اس وقت پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے، آپ کے جو ایس او ایز ہیں، یہ بھی بائی دی آئی ایم ایف کا ایک حصہ ہے یہ کہ آپ ایس او ایز کو ٹھیک کریں. اگر آپ نے 3-4 مہینے کے لیے بالکل اس کو فریز کر دینا ہے تو آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر ٹو دی کنٹری. تو جو گورننس ہے وہ آپ فرما رہے ہیں کہ 3-4 مہینے کے لیے فریز نہیں ہو سکتی، اور کریٹیکل فیز ہے، اس وجہ سے آپ کو امپاور کرنا ہے نگران حکومت. خطرہ اس کے اندر یہ ہے، نوئنگ اوور اون ہسٹری، کنسیڈرنگ کہ پنجاب کے اندر کیا ہوا، اگرچہ کمپیریزنس محدود ہونے چاہیے، لیکن پنجاب میں کیا ہوا. اگر یہی نگران حکومت دوسری وجوہات کی بنیاد پر امپاور ہونے کے بعد اس قانون کو جس کو آپ ابھی وضاحت بھی کر رہے ہیں، ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، اگر یہ 1 سال کے لیے ٹک جاتی، کیسے ٹک سکتی؟ جس طرح پنجاب کی حکومت انٹرم ٹکی ہوئی ہے، 9 مہینے سے ٹکی نہیں. وہ اس لیے ٹکی ہے کہ الیکشن نہیں ہوئے. نہیں، لیٹس بی فیئر. یہ آن دیئر اون تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ پنجاب حکومت کانٹ بی بلیمڈ. اٹ از سرکمسٹانسز کہ 2 اسمبلیاں آپ نے تحلیل کر دیں، جس کی وجہ سے آپ کو کم از کم 16 بلین روپیز کا ایکسٹرا خرچہ پڑ رہا تھا، جو کہ جنرل الیکشن کے لیے جو ڈیمانڈ تھی، آپ کو یاد ہوگا کو قریباً 54 کے قریب تھی. ہم نے اس کو ریشنلائز کیا منسٹری آف فائنانس نے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں الیکشن کمیشن کا رول. بھی کیم ڈاؤن ٹو 47.5 بلین کے قریب. 5 بلین سے بجٹ میں تھا جو ریلیز کر دیا. ابھی 42 جو بیلنس ہے وہ بھی ہم نے اس چیز میں اپروو کر دیا. اٹ از اویلیبل ٹو دیم. یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کانٹ بی بلیمڈ، اس کا نہیں ہے. دی سرکمسٹانسز فورس دی. مرکز میں بھی سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جی. خدا نہ خواستہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا اور واقعہ ہو سکتا ہے. میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا جس کی بنیاد پر یہ نگران حکومت یہ خدشے کی بات کر رہا ہے. اوکے، خدشہ تو مٹیریلائز ہوا ماضی میں، تو اس کو تو یو کانٹ اوورٹ اٹ نا. وہ تو پھر ہوگا. جو آپ کا اپریہنشن ہے، بی بی فوت ہوئی، مرڈر بیچاری تو ہوا، فلڈز آئے تو ہوا،
تو اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی اللہ نہ کرے ہو جاتی ہے تو وہ تو آپ کی ماضی کی ایک ہسٹری ہے, یہ نہیں کہ فرسٹ ٹائم ہوگا. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی چیز ہو کہ جو اس کو فورس کرے. تو ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی جو امپاورڈ بھی ہوگی گورن کرنے کے لیے, اور حالات کے پیش نظر ممکنہ طور پر ایکسٹینڈ بھی ہوگی. یہ بڑا ڈینجرس ٹیریٹری ہے پاکستان کی. اگر وہ تاریخ نہ ہوتی نہیں جس کا ہم وکٹم بھی رہے ہیں اور جس کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں, تو شاید ہم یہ بحث کو طوالت نہ دے رہے ہوتے. بٹ ڈو یو ناٹ تھنک کہ یہ اس میں ڈینجر ہے امپاور کرنے میں؟ دیکھیں, جو ڈینجر کے علاوہ ایک سناریو تھا میرے نزدیک, آئین اس کی گنجائش بھی تھی, آپ کی فائنینشیل جو ایشوز تھے ایمرجنسی لگانے کی. ہاں جی, اس سے نہ صرف پارلیمنٹ کو, نیشنل اسمبلی کو ایکسٹینشن ملتی بلکہ حکومت کو بھی ملتی. آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے اور میاں شہباز شریف نے پوری کوشش کی کہ وہ بالکل اس کی طرف نہ جایا جائے. کچھ بیچ میں کچھ اس طرح کی آوازیں تھیں اور پریس میں بھی بات ہوتی تھی, لیکن ہم نے پوری کوشش سے اس کوگمار سے الحمدللہ پاکستان کو نکالا, اور وہ آپشن الحمدللہ تو کلوزڈ ہے, کیونکہ اب کوئی ریزنز نہیں ہے. وہ جو بیسس تھا وہ تو ختم ہو گئی. اب یہ جو آپ ایک یعنی نیچرل خدا نہ خواستہ کو کلائمیٹی کو کیٹاسٹرفی, جیسے ہم نے دیکھا فلڈز آگے پیچھے, وہ کسی کے بس میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نے کوئی ایسی چیز آئے تو وہ تو دین از بیونڈ یو. وہ تو اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ انتخابات مؤخر ہوں, یا کیونکہ اب جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں انتخابات ہوتے نہیں, بہت غیر یقینی کی صورتحال. آج میں ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا, اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا جی کہ الیکشن انسرٹینٹیز ہیں. تو آپ کے خیال میں مائنس دس کیٹاسٹرافک تھنگ جو اللہ نہ کرے کبھی ہو پاکستان میں, انتخابات کے مؤخر ہونے کا یا انٹرم کے ایکسٹینڈ ہونے کا کوئی چانس نہیں؟ ناٹ ٹو بیسٹ آف مائی تھنکنگ, یہ اس کی وجہ بھی کوئی نظر نہیں آتی کہ یہ جو آئینی 90 دن کا معاملہ ہے یا 60 دن کا, وہ ڈیپینڈنگ کہ کس دن اسمبلی جو ہے تحلیل ہوتی ہے. آپ کی پریفرنس ویسے کیا ہے بائی دا وے, کہ 90 دن ہونے چاہیے 60 دن ہونے چاہیے؟ پریفرنس آپ کی ذاتی پوچھ رہا ہوں. میجورٹی جو ہمارے اتحادی جماعتیں ہیں وہ 90 دن کو پریفر کر رہی ہے بائی دی وے. یہ بائی دی وے اس کمیٹی کا ایک کام ہے جو ابھی انٹریکٹ کر رہی ہے. موسٹلی ان کا خیال ہے کہ 60 دن کی بجائے 90 دن. اس کی ایک آئینی اویلیبل چوائس ہے کہ آپ کیا کریں, اور اس کو ہم فالو کریں گے. لیکن ایک طرف تو آپ نگران حکومت کے دوران جو کروشل ڈیز ہیں ان کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ فیز جو ہے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور آپ اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. دوسری طرف آپ 60 دن محدود کرنے کے بجائے آپ 90 دن کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ 60 دن کریں تاکہ نگران حکومت ہو ہی بالکل 2 مہینے کے لیے, اور اس کے بعد اگلی حکومت آ جائے. یہ تضاد لگتا ہے نا جی. ایک طرف تو کہتے ہیں جی کہ انٹرم گورنمنٹ کو ہمیں امپاور کرنا ہے بیکاز آف دس, اینڈ دین یو سے کہ وہ 90 دن ہونے چاہیے. جب آپ کی جو اتحادی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وداؤٹ نیمنگ, ٹھیک, وہ جب یہ کہیں کہ جی جو لیڈرشپ ہے اس نے پورے ملک میں جانا ہے اور 60 دن کافی نہیں ہے, اور جو حالات ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں بولے اٹس ناٹ بگ ڈیل. بائی دی وے, الیکشن کمیشن از ناٹ باؤنڈ. وہ 60 دن آؤٹر لمٹ ہے, 90 دن آؤٹر لمٹ ہے, اور 60 دن کی ایک ریزن بیہائنڈ ہے کہ اسی الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک شیڈول دے دیا گیا 54 ڈیز کا. تو اگر آپ 54 ڈیز سے کم کرنا بھی چاہتے تو آپ نہیں کر سکتے, ایک تو اناؤنس کریں گے 1-2 دن, اس لیے 60 دن منیمم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اینی تھنگ بٹوین 60 to 90 days از اے ویری فیئر پیریڈ. جی, تو یہ طے ہو گیا کہ آپ کی پریفرنس, آپ کی جماعت کی پریفرنس جو ہے وہ 90 دن کی ہے. ذرا الیکشن سے آگے کی بات کر لیتے ہیں. اکانومی میں ابھی آؤں گا, وہ تو آپ کا پیٹ سبجیکٹ ہے. بہت غیر یقینی کی صورتحال ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ایک فسطائی نظام ہے, ہمیں باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے لیڈر کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہے, روزانہ ان کی پیشیاں ہوتی ہیں. دوسری طرف بین الاقوامی طور پر ایک کیمپین چل رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں یہ آلریڈی سٹولن الیکشنز ہیں, اس میں ایک جماعت نے ہونا ہی نہیں ہے, اس کی قیادت نے ہونا ہی نہیں ہے. تو کس قسم کے انتخابات, آپ نے اتنے انتخابات دیکھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں 90 دن کے بعد جب بھی ہوں گے, what sort of elections are we looking at? دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا تو کوئی رول نہیں ہوگا. یہ حکومت تو آبویسلی گھر جا چکی ہوگی, اور الیکشن کمیشن کا ذمہ داری ہے کہ اس میں آئین میں بھی لکھا ہوا ہے فری فیئر جو الیکشن ہے وہ ہونے چاہیے, اور وہ نظر بھی آنے چاہیے. اگر ہم اس کو اس پیرائے سے دیکھتے ہیں کہ جی ایک پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, گروپ بندی ہو رہی ہے, تو دیٹس ہاؤ دی پارٹی واز میڈ. یہ ایک نیچرل قدرتی فلو بھی ہے
यू नो यू कॉल इट बूमरैंग और यू कॉल इट इवेंट्स लेकिन का आपको पता है ना, वो कुदरती अंदाज से तो नहीं बनी थी ना, वो गैर कुदरती अंदाज से बनी थी पार्टी। बहरहाल बनी थी। तो क्या गैर कुदरती अंदाज से अब तोड़ा जा रहा है? नहीं, मैं कहता हूँ जो अगर गैर कुदरती अंदाज से बनी तो कुदरती अंदाज में वो डाइल्यूट हो रही है। ठीक। पीपल नाउ बिलीव, देखिए मैं समझता हूँ कि अब 9 मई से पहले ये फीलिंग नहीं थी, कम से कम उनके अपने लोगों की भी। जो 9 मई को कुछ हो गया ना, वो कोई ज़रा से भी मुल्क के लिए, वतन के लिए प्यार हो तो उस तरफ नहीं जाएगा। जब आपने ये सोच लिया कि यार मैं अपने अदारों को भी तहस नहस कर दूँ और पमाल कर दूँ और मैं एक इस मुल्क का एक डिक्टेटर सोलो बन जाऊँ, तो वो मेरा ख्याल है कि वो किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ। मैं तो उसके बाद देखा है कि ज़्यादा जो सीनियर और सीरियस लोग उस पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा। यही वो लोग थे जो कहते थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच ही नहीं सकता, पाकिस्तान ये 1 बिलियन कहाँ से ला के देगा, ये मई और जून के 3.7 बिलियन है, स्टेट बैंक के पास इतने, ये तो डिफ़ॉल्ट करेगा। डेटे दीजिए। बाहर के तो आपके जो हैं ही हैं ना, उनको तो छोड़ें, वो तो पता नहीं उनकी कितनी हमारे साथ सिंपैथी है, ये क्या वो देखना चाहते हैं। हम अंदर, हमारी अंदर ये हालत है। तो ये एक जो है ना जी, ये डूम्सडे क्रिएट करना सिनारियो और फिर इस तरह की प्रेडिक्शन करना, एक हमारी आदत उस बन गई। वक्त इस डिबेट को आगे ले जाते, उस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट था, भले ये जो फोरकास्ट थी बड़ी डार्क थी और नए सेयर्स वाली फोरकास्ट थी, कॉन्टेक्स्ट ये था कि आपके निगोशिएशंस IMF के साथ हेडवे नहीं कर रहे थे जी। और जब मैं आपके पुराने बयान देता हूँ उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो आपने तो बहुत गुस्सा किया IMF के ऊपर। आपने कहा कि ये मैं ब्लैकमेल कर रहा है, आपने कहा कि ब्लैकमेल का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। चले ये मैंने कहा कि हमने अपना पूरा किया है, दबाव डाला। जो रिपोर्ट हुआ, आपने ये भी कहा कि जी हम उनके गैर ज़रूरी मुतालबे नहीं मानेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपके अपने अल्फाज। ठीक है। जब फाइनेंस मिनिस्टर जब ये बात करे और फिर IMF के साथ मामला तय ना हो रहे हों, तो फिर ज़ाहिर ये स्पेकुलेशन की गुंजाइश बनती है। देखिए, मैं आई स्टिल स्टैंड बाय दो स्टेटमेंट्स। देखिए, हमें वी हैव टू लिव, लर्न टू लिव ऑनरेबल। ये कोई तरीका नहीं है। मैंने बार बार कहा कि IMF और नो IMF, पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। अब मैं आपको दर्जनों अपनी स्टेटमेंट्स कोट कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, पार्लियामेंट एंड आई मेंट इट। वी हैव प्लान बी। उसकी वजह यह है कि ये तो नहीं है कि हम अपने आप को, लेकिन हैविंग सेड दैट, उन्होंने अगर हमें हमने टेक्निकल जब सब कुछ कर लिया तो इट वाज ओनली एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप। एक चीज़ थी ना जी, बाय द वे दे डिड नॉट सरेंडर, अपने फिगर पे रहे हैं। हमारा 6 बिलियन जो था बेस था 7 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट, वी क्लोज एट 2.6 बिलियन बजट डेफिसिट। जब मुझे ये फरवरी के बाद ये फीलिंग हुई कि नो हमारे ऊपर बहुत सीरियस किस्म का ये प्रेशर आ रहा है, तो देन वी ऑब्वियसली वी वर वेरी केयरफुल। हमारा मार्च करंट अकाउंट सरप्लस नॉट डेफिसिट 757, हमारा अप्रैल करंट अकाउंट सरप्लस, हमारा मई करंट अकाउंट सरप्लस, हमारा जून करंट अकाउंट सरप्लस। यू हैव टू मैनेज। अगर आपको पता है कि हमें भाई ये तो जो मेरी इत्तला है कि वहाँ भी बड़ी हैरानगी पाई जाती है कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे कर गया। वो जो यहाँ प्रेडिक्शन थी नेगेटिव, तो देखिए वी हैव टू लर्न। हमें नंबर 1 प्रायोरिटी क्या थी कि कोई सॉवरन कमिटमेंट या पेमेंट विल नॉट बी डिलेड, नॉट इवन सिंगल डे। हम एक भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट की। तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी, देखिए उनका अपने प्रायोरिटीज़ होंगी, उनकी अपनी होंगी। अगर वो 6 बिलियन की जो डिमांड थी उनकी, वो वर्चुअली हमने पूरी की है, लेकिन वो हमारे हक में है। अगर हमने की है एट द एंड, तो वो दे आर नॉट गोइंग टू टेक। IMF क्या अनरीजनेबल था आपके ख्याल में? अब देखिए, अगर अब करेंगे ना, कल मुझे फिर वो आ जाएगा कि जी आपने हमें ये अपनी रिपोर्ट जारी की। उन्होंने तो दे हैव पुल्ड नो पंचेस। जो रिपोर्ट जारी की है वो आपने देखी होगी, और मुआहदे के बाद रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर आपको और शौकत तरीन को उन्होंने बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया है। नहीं। और उन्होंने कहा है उस रिपोर्ट के अंदर कि इनकी पॉलिसीज की वजह से द एग्जैक्ट ब्लेम इज नॉट लाइक दिस। मुझे वो उनकी प्रॉब्लम है, मुझे वो एक्सचेंज रेट उनको है कि मैं उसको स्टेबल रखना चाहता हूँ, मुझे उसको खुला छोड़ देना चाहिए। बट दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। इफ़ यू रीड द रिपोर्ट, तो मेरे ऊपर ये देखें, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है पाकिस्तान की। योर रुपी स्टार्टेड डिवैल्यूएशन द लास्ट गवर्नमेंट, दे फॉलोड के जी ये इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, जो एक बुकिश एकेडमिक थेरी है। मैंने ग्रेजुएशन में भी 66-69 में पढ़ी थी, और मैंने अपने चार्टर ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ी हुई। ये डजंट हैपन, इट्स अ बुकिश थेरी। $20 बिलियन के इक्वलेंट हमने अपने कर्जे बढ़ा लिए रुपयों में पिछली गवर्नमेंट में, और 800 मिलियन की पहले 3 साल में एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई। अभी एक्सचेंज रेट आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच के मुताबिक है या
تھیری کے مطابق ہے جو آپ نے 1968 میں تھیری تو میں کہوں گا بلومبرگ کی 19 میں کی رپورٹ پڑھ لیں. میں نے جب پچھلے سال کہا تھا کہ اس کو 200 کی رپورٹ چاہیے تو ریل, لیکن ابھی 200 پہ تو نہیں ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ نے 97 کہا تھا, مجھے یاد ہے کہ انٹرویو اسی جگہ پہ بیٹھے آپ نے کہا تھا 197 that was read at that time. You can check it with the body. وہاں پر تو نہیں ہے. میں نے ابھی تو نہیں آ گیا نا جی. 19th of May بلومبرگ کی رپورٹ ان کے دو اکانومسٹ نے دیے, ان کا پاکستان روپیز انڈر ویلیوڈ بائی 14%. پولیٹیکل انسٹیبلٹی IMF نہیں ہو رہا, اور جو ہمارے جنرل پرابلمز ہیں فائنینشیل, انہوں نے کہا کہ ریل از 19th of 244. تو دی مارکیٹ فورسز ول ڈرائیو اٹ اینڈ اسٹیٹ بینک. آپ کا خیال ہے کہ یہ 244 کے قریب آئے گا؟ ٹیکنیکلی شوڈ. نہیں, آپ پریکٹیکل بتائیں نا, یہ ٹیکنیکل. میں جب کہتا ہوں دنیا کے بہت کونے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, پلیز الاؤ می ٹو ریمین کوائٹ آن سرٹن تھنگ ان نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک. میں نے 98-99 میں 69 سے 52 اٹ از نو ایشو ایٹ آل. 13 میں 14 میں 114 سے 99 نو ایشو ایٹ آل. بٹ آپ نے اپنے اسٹیٹ بینک کو بھی چینج کر لیا, لا آپ نے اس کو, لیٹ دیم ڈو دیئر جاب اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. یہ جو تھی نا کہ جی اسحاق ڈار نے اسٹیبل رکھا ہوا ہے 2 بلین اے منتھ, تو اگلی گورنمنٹ 84 بلین کی سیونگ ہونی چاہیے تھی نا ڈالرز کی. کدھر ہے وہ؟ پبلک کرتے سب رپورٹ بھی بنوائی, دیکھا کہ وہ جو ہمارے زمانے میں, حالانکہ فائنانس منسٹر ابھی آپ جب روزانہ ڈالر کے ریٹ کو اوپر نیچے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ تو پھر خاموش رہتے ہوں گے نا. آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہونے دو, پھر یہی ہوتا ہے. ایز اے پاکستانی ایم ناٹ ہیپی. جب آپ کا 244 ہے ریل, تو یہ کیوں ہے ادھر, آئی ڈونٹ نو. اور میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی دیکھیں, لیٹس ڈو دی ادر وے اراؤنڈ ناؤ. ہمیں اپنے فنڈامنٹلس کو اور میکرو اکنامک پوزیشن کو اتنی بہتر کر لینا چاہیے آنے والے سال میں, 6 مہینے میں, وٹ ایور, کہ دا فورسز شوڈ فورس دس کریکشن. یہ کریکشن ڈیو ہے. اور اس نے بلومبرگ میں ریزنز لکھی ہیں کہ وائی 14% انڈر ویلیو. وہ کہتے ہیں انڈر ویلیو ہے پاکستان کی کرنسی. اینڈ دے سے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, IMF کا پروگرام نہ ہونا جو ہو گیا ہے, اور تیسرا جو ہماری جرنل ویک فائنینشیل ڈیٹ سسٹینیبلٹی ہے. لیٹس امپروو دیز تھنگس. چلیں اس راستے سے ٹھیک ہو جائے گا. ایز اے پاکستانی یو آر ناٹ ہیپی. ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہے بریک کے بعد اسحاق ڈار صاحب سے میاں محمد نواز شریف کے بارے میں بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں محمد نواز شریف کی بات کرتے ہیں. ایک انٹرویو آپ نے کہا کہ وہ اگلے انتخابات کے شیڈیول کے آنے سے پہلے آ جائیں گے, تو بکنگ تو کروانی چاہیے ان کو کہ نہیں, پتہ تو چلے کس ڈیٹ کو آ رہے ہیں. آج کل بکنگ بڑی جلدی ہو جاتی ہے. لیکن اب ہمیں سلیٹ آف ایونٹس تو پتہ ہی ہے کب آپ نے ڈیزالو کرنی ہے. اگر 30 نہیں ہوا تو 60 نہیں ہوا تو 90 ہوگا, 7 کو نہیں ہوا تو 12 کو ہو جائے گا. تو کیا ڈیٹ نہیں ان کو اناؤنس کر دینی چاہیے؟ واٹ از دا ریزن کہ ڈیٹ نہیں اناؤنس کرتے؟ میں آ رہا ہوں, اس ہفتے میں آ رہا ہوں. واٹ از دا ریزن؟ ایک تو ان کی میڈیکل انٹرونشن ایک پینڈنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ وہ ضرور کروائیں, کیونکہ سب سے پہلے آپ کی جو فرض ہے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بھی, یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. اور جب بھی پارٹی ان کو یعنی ریکویسٹ کرے گی, اور خاص کر الیکشن شیڈول جب کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ الیکشن کب ہونا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیلے نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ذرا ہم امیجن کرتے ہیں کہ تو وہ کس قسم کی ریٹرن ہوگی؟ دھوم دھڑکے والی ہوگی, کوائٹ اینڈ گریسفل ہوگی, اسلام آباد لینڈ کریں گے, لاہور, مطلب آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, کیونکہ یہ کمبینیشن آف ٹو, گریسفل بھی ہوگی اور دھوم دھڑکے والی, گریسفل دھوم دھڑکے والی. وائی ناٹ, ہی از اے لیڈر. لیکن آپ نے بھی, میں انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, کہا کہ ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. میں نے جب لا منسٹر سے بات کی تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ نیب کا ایک ایشو پینڈنگ ہے, بٹ یو آر سیئنگ کہ he can come back and up front he can contest elections. اس کی وجہ یہ کہ قانون چینج ہو چکا ہے نا جی, آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی, اور وہ اس پہ اسینٹ بھی دے دی کہ جو آپ کے آرٹیکل 62-63 میں جو ڈسکوالیفیکیشنز ہیں وہ جنرلی دے ٹائم باؤنڈ. جہاں نہیں ہے وہاں جو انکمبنٹ چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ لائف ٹائم ان واٹرز کیس لائف ٹائم از انفیئر. تو
وہ اب پارلیمنٹ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ 5 سال ہوگی جو بھی. تو اس میں بائی دی وے میاں نواز شریف صرف اس کو بینیفٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں. جہانگیر ترین صاحب بھی کریں گے, آئی تھنک ان کے بھی 5 سال قریباً پورے ہو چکے ہوں گے. مجھے پتہ چلا کہ باپ کے درجنوں لوگ بینیفٹ کریں گے. وہ بھی اس پہ. تو جو بھی اس قانون میں اب ہے وہ 5 سال کا ہے, اور میاں صاحب کو جولائی 2022 2022 میں 5 سال پورے ہو چکے. تو ایکٹیو پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر وہ کیمپین کریں گے, جس کے اندر ہلکے کی سیاست بھی کریں گے, اپنا کنسٹیٹوئنسیز مارک کریں گے. وہ جنرلی تو کانسٹیٹیوشن پہلے ہی مارک کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن جانے کی ان کی ضرورت نہیں ہو تو پوری کنٹری کو پھر کور. لیکن ظاہر خود ممبر بنیں گے, وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں کہ نہیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2000 لاسٹ ٹائم جب ان سے ہمارے نزدیک تو ہیں, بالکل ہیں, لیکن جب ہم ان سے پی ایم ہاؤس میں ایک مرتبہ انٹرویو کے لیے گیا تو مجھے یوں لگا, یہ فیلنگ آئی اس وقت کے 2017 سے پہلے, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ میری آخری ٹرم ہے, میں جو ہے چوتھی مرتبہ نہیں جانا چاہتا. بٹ یو آر ٹیلنگ اس ناؤ کہ وہ ابھی ہی از ویری مچ ان اٹ. وی ہیو کنونسڈ ہم بٹ وی ول کنٹینیو ٹو کنونس ہم کہ جی وہ چوتھی ٹرم لیں. ابھی کنونسنگ کی ضرورت ہے مزید ان کی لیڈرشپ نہیں, آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ ہماری ریکویسٹ مان لیں گے. دیکھیں لیڈرشپ ہوتی ہے نا جو آپ کو وہ موبلائز کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے 13-17 میں یہ پہلے ٹینور جو ان کے ہیں. لیکن پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری سے اگر 24ویں معیشت بنا ہے تو لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب کی تھی نا جی. ہم تو ورکرز تھے سارے, اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے تھے. میاں شہباز شریف صاحب اپنی ایکٹیولی پنجاب میں پرفارم کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے ملک کو اس وقت, تاکہ ایز اے کولیکٹیو ایک فورس بن کے وی شوڈ موو فارورڈ اور پاکستان کو واپس. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں 24ویں معیشت بھی 20 میں G20 میں جانا ہے جہاں ہمارے نیبر بیٹھا ہوا ہے. تو نواز شریف صاحب مرکز میں, تو پنجاب میں کون جو پھر اسے فیصلہ دیکھیں. یہ فیصلے میں نہیں, آپ دیکھیں نا, ہمیں تو پتا ہے کہ آپ دیکھیں وہ 2-3 ممبر کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرتی ہے پی ایم ایل این کے اندر, آپ اس کے کلیدی ممبر, لیکن وہ یہ ہو نہیں سکتا آپ نے پنجاب کا ڈسکس نہیں کیا اتنی جلدی, اور اٹس ٹو پری میچور ٹو ڈسکس ایون اور ٹو ڈیسائیڈ. بہت چیزیں ہوتی ہیں, بہت فیکٹرز ہوتے ہیں. کیا مریم نواز کینڈیڈیٹ ہیں سی ایم شپ کی, حمزہ شہباز ہیں بھائی اس وقت, شہباز شریف صاحب واپس جائیں گے؟ نہیں طلعت صاحب اس وقت اٹس ٹو ڈیفیکلٹ فرینکلی اس کا جواب دینا. یہ حالات پہ بھی منحصر ہوگا, اور اب اگر میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر رہ چکے ہیں تو میرے نزدیک, تو میں مائی پرسنل ویو ہے, میں نے کوئی اس پہ بات نہیں کی, تو وہ میاں صاحب کی کور ٹیم کا حصہ یہاں رہے تو بہتر ہوگا. ٹھیک, بجائے صوبے میں واپس جانے. یہ شہباز شریف صاحب کے لیے میں جی باقی پرپوز کریں گے کہ یہاں میری ذاتی یہ سجیشن ہوگی کہ ہی شوڈ کور ممبر آف میاں نواز شریف ٹیم ان دی فیڈرل گورنمنٹ, جس کا مطلب پنجاب اوپن اپ ہو سکتا ہے. جی جو کرنا بھی چاہیے. نواز شریف صاحب کس قسم کے ملک واپس آئیں گے, بیانیہ آپ کا کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے ذکر کیا نواز شریف صاحب کے پہلے ٹینیور کا, جس کے اندر آپ کا ایک کلیدی رول رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا, وہ آپ کی پارٹی کا ایک بیانیہ ہے. لیکن پچھلے سال بہت مشکل رہا ہے. میں قیمتوں کا تناؤ دیکھ رہا تھا, ہر چیز 3 گنا مہنگی ہو گئی. ووٹر نے یہ نہیں دیکھنا کہ 2017 میں آپ کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ ایک پاپولر بیانیہ نہیں بن سکتا کہ وہ ٹیکنیکل بیانیہ. لوگوں نے دیکھنا ہے دال کس بھاؤ بک رہی ہے, گھی کس بھاؤ بک رہا ہے, گوشت کس بھاؤ بک رہا ہے, دوائیاں کس بھاؤ بک رہی ہیں. آ کے کیا بتائیں گے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ایک تو یہ باور کروانے والی بات ہے, اور آپ سمجھ دیں یہ بات صحیح ہے کہ شاید کامن مین کو سمجھانا اتنا آسان, یہ چیز مہنگائی والی مشکل ہو جاتی ہے. یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے جو آپ نے طوائی 5 سال میں کی ہے. 17 پوسٹ میاں نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد جو آپ کی مہنگائی جو 4% CPI تھی جو 39% تک گئی ریسنٹلی, تو ابھی تو 29 پہ آئی ہے. اور بائی دی وے ہم اس پہ گورنمنٹ میں آتے ہیں, یہ وہ اللہ کو پتہ ہے, لیکن ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے. ہمارا جو مثلاً فائنانس منسٹری یا اسٹیٹ بینک اس طرح کی جگہ جو ہے اس میں ہم فیوچر ماڈلز رن کرتے ہیں. جو بڑی ریلائبل جو ورکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 سال میں کیپنگ ان انٹرنیشنل فیکٹرز آلسو کہ ہم 7% پہ یہ مہنگائی لے جائیں گے. یہ ملک جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں 7% 4 پہ ہم نے چھوڑی تھی CPI, اور 2% فوڈ انفلیشن 2017 جب میں میاں صاحب نے چھوڑا. لیکن یہ تو گلوبل فینومینا ہے جی. آپ اس میں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ گلوبل بھی ہم نے فیکٹرز لے کے اور اپنے بھی دیکھیں, یہ پورے کا پورا یو رائٹ. یہ 30 اس لیے آپ کو کوڈ انفلیشن دیکھنی چاہیے, کیونکہ آپ کی اگر آج 38 سے 29 آئی ہے نا CPI, آپ کی کور انفلیشن جو ہے نا وچ میٹرز, جو آپ نے کہا نا اس میں گلوبل ایکسکلوڈیڈ ہے, وہ آپ کی دیہاتوں میں 16-17 ہے اور شہروں میں 18-19 ہے آج بھی. وہ
مزید بہتر، یعنی یہ تو ایک پورا سائیکل ہے جس کو آگے اگلے اب اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں کہ آپ ووٹر کو کیا بتائیں گے؟ واٹ ول یو ٹیل دا ووٹرز؟ واٹ از یور کیمپین؟ کیا ہے آپ کا نعرہ؟ ووٹرز کو ہم بتائیں گے کہ ہم نے پاکستان کو کہاں لے کے گئے تھے، اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر کے، ایک کانسپریسی کریٹ کر کے اس ملک میں ایک پروجیکٹ 2011 کو لانچ کر کے ملک کا بیڑا گرک کر دیا. یہ ووٹر کو بتائیں گے. ووٹر آپ کو کہے گا، ووٹر کہے گا کہ جن نے لانچ کیا ان کے بارے میں آپ نے کیا کیا، وہ کدھر کیا کیا آپ نے، جنرل باجوہ کے بارے میں اور جنرل فیض کے بارے میں، اور کیا کیا آپ نے راحیل شریف کے بارے میں، کیا کیا آپ نے. میاں نواز شریف یہ کہتے چلے گئے کہ میں بتاؤں مجھے کیوں نکالا، اینڈ ہی نیور ٹولڈ اس اینی تھنگ. تو آپ کو ووٹر کو پھر جواب دینا ہوگا نا، کہ پھر آپ یہیں پہ تو نہیں چھوڑیں گے کس کی کانسپریسی تھی. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ ووٹر کو اچھی خاصی سمجھ ہے، اور یہ 5 سال کی جو ہم نے ایک پروجیکٹ کا ایکسپیریمنٹ کیا یہ فیل ہوا ہے. بلیو می، اگر 5 سال پاکستان کے جو گینز تھے اس کو کنسولیڈیٹ کرتے، اس پہ فردر بلڈ کرتے، آج پاکستان کو 20-30 پہ 20-25-26 کا پہنچ جاتے کہ ہم نے G20 میں شامل ہو جانا. میں کمپلیمنٹ دیم. میں کو میری ذاتی تو نہیں ہے کسی سے، یا میاں نواز شریف کی ذاتی تو نہیں ہے، یہ ملک کی بات ہے کہ آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. ہم نے ایک وینچر، ایک پروجیکٹ شروع کیا 2011 میں، وہ کلمینیٹ ہوا جا کے 2018 میں. 13 اور 18 کے درمیان جو آپ کو بھی پتا ہے کہ 126 دن کا ایک دھرنا، دوسرا دھرنا، اور پھر ایک علماء کا دھرنا. یہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری پرفارمنس مزید بہتر ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پچھلے 8-9 گورنمنٹس کی پرفارمنس اگر کمپیئر کریں گے تو یہ آپ کا بہت اچھا ایک ٹیک آف تھا. تو ہمیں انفارچونیٹلی ونس اگین ہمیں ہماری ٹانگیں کھینچ لی گئی، اور اب شاید ریئلائزیشن ضرور ہوگی کہ یہ تو ایک عام بندے کو پتہ ہے نا کہ کدھر پاکستان تھا اور آج کدھر ہے. تو جو آپ نے کہا نا 35 روپے سے اگر جہاں اپنا آٹا چلا گیا یا چینی 52 سے چلی گئی، یہ اسی کا ایک نتیجہ جو ہم آج کھڑے ہیں. کیا آپ پروجیکٹ کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے یا پروجیکٹ بنانے والوں دونوں کو؟ آئی تھنک بوتھ آر سو. کیونکہ اگر میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر وہ پرفارم کرتے، وہ تو اپنی پولیٹیکل وینڈاٹا میں لگے رہے، اپنی لڑائیوں میں لگے رہے، وہ فکس کرنے میں لگے رہے. کیا فائدہ تھا اگر ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے، اور جہاں جو ٹیک اوور کیا تو اس کو ٹھیک کرتے، تو آج آپ بھی خوش ہوتے، میں بھی ہوتا ہوں، شاید وہ الیکشن بھی دوبارہ جیت جاتے. پروجیکٹ حتمی طور پہ ختم ہو گیا آپ کے خیال میں، یا ابھی بھی امکان باقی؟ یہ قدرتی، میں تو قدرتی فلو ہے. کوئی میں ذی شعور انسان یا کوئی ذی شعور شخص جو ہے، وہ ملک کی سلامتی کی جو چیزیں ہیں اس پہ آ کے نو میٹر اینگر ہے یا ریئیکشن ہے یا فرسٹریشن ہے کہ اس پہ بھی اٹیک کر دے، یہ تو انبلیویبل ہے. دیٹ مینس کہ سینٹی از ناٹ دیئر، اور وہ بیلنس کام نہیں ہے. اور ایسے پروجیکٹ کو کین یو ٹرائی اگین ٹو سپورٹ، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا. یہ تو جو کرتے ہیں عوام تو فیصلہ نہیں کرتے پروجیکٹ کس نے کرنا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عوام فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں. بالکل. آخر میں ایک ذاتی سوال، ان دنوں سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں، جب آپ کا پاسپورٹ بھی لے لیا گیا تھا اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کو مکین کر دیا گیا تھا، کہتے تھے جی کہ وہ بے گھر لوگ ہیں، آپ کا گھر بھی چھین لیا تھا، اور آپ کے انٹرویوز کے اوپر پابندی تھی، سوشل میڈیا پر زیرو، اس وقت سے لے کے اب تک when you are running many things، ان دنوں کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو کیا you feel angry یا کیا؟ What is your feeling؟ نہیں، نمبر 1 مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری جو میں نے نقصان برداشت کیے، میڈیا ٹرائل، جیسے آپ نے کہا گھر کو جنگل بنا دیا، ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے، ایک اس میں جو مین ہے آپ کے چینڈلیئر ہیں، لائٹس ہیں، نوبس تک لے گئے. باتھ روم تو وہ لیویبل نہیں ہے، ابھی بھی اس کی ریپیئر ہو رہی ہے، اب رہنے کے قابل نہیں تھا جب ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے میں نے 5 سال کاٹے، آئی تھنک ہسٹری ول بیئر می آؤٹ کہ میں نے صحیح سٹینڈ لیا. کس وجہ سے میں نے 5 سال کاٹے، کیوں یہ ہوا؟ آئی واز اونلی سیئنگ کہ جمہوریت کے ساتھ فسکل ڈسپلن کے بغیر یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. میں آج بھی آئی اسٹینڈ بائی دس اسٹیٹمنٹ ایون ٹوڈے. ہمیں وہ خرچ کرنا ہے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ادروائز یہی حالت ہوگی جو آج ہے. اگر میری بات مانی ہوتی تو آج پاکستان کے ریزرو بھی کہیں اور ہوتے اور آپ بھیک نہ مانگ رہے ہوتے. تو میں نے اس لڑائی کی قیمت ادا کی، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، الحمدللہ میں ملک کے لیے کیا. لیکن ابھی آپ تو ابھی بھی بات کر رہے ہیں، یہ نہ گھر پھر چلا جائے آپ کا. کوئی گل نہیں، پھر کی ہے، زندگی کنی ہے. طالب صاحب، میں کچھ سوچ سکتا تھا؟ اللہ کے اپنے کام ہے نا، ایک ڈیوائن نظام ہے. لک ایٹ واٹ اللہ ڈڈ ٹو می.
نہ صرف مجھے ملک میں واپس لایا, مجھے اسی کرسی پہ لا کے بٹھایا وداؤٹ ڈیلے 1 day. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذاتی جو ہو گیا, گھر کی تباہی, ذاتی نقصانات, میرے پیسے نکال کے لے گئے, وہ سیپریٹ اکاؤنٹ میں, مثال دے رہا ہوں, سیپریٹ اکاؤنٹ میں رکھنے کی بجائے وہ جا کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں ڈال دیے تاکہ اس میں کوئی پروفٹ نہ ہو. وہ مجھے تو کوئی 20 کروڑ کا اس میں نقصان ہو گیا, اور وہ جو میرے اس وقت تھے وہ $100 کا ڈالر تھا, $5 ملین تھے, وہ جب واپس میں 1.6 ہے. اب میں ان کو روؤں یا میں اپنے ملک کو دیکھوں؟ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے, میرا کام ہے ان چیزوں کو بھول جانا اور اللہ کے سپرد کرنا. اللہ مجھے اس کا صلہ دیں گے, اور اپنے ملک کے لیے جو میرا اس وقت جو میں ذمہ داری ہے, اس کو جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے یا کوئی تجربہ دیا ہے یا کوئی ماضی میں میری جو تھوڑا بہت انوالومنٹ رہی ہے, میں اس کے نتیجے میں بیسٹ اپنے ملک کے لیے کروں گا. دیٹس آل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیکھتے ہیں کہ اب ووٹرز اگلے انتخابات میں آپ کو ونڈیکیٹ کرتے ہیں یا نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس.